فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تجارت کے نبوی اصول اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، تاجر اور خریدار ان دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ خریدار دکان پر گیا تو خریدنے کے بعد جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، اس حدیث پاک کی روشنی میں ان کو اس وقت تک کا اختیار ہے۔ اور بعض احادیث میں بعض چیزوں کے حوالے سے 3 دن تک کا اختیار ذکر کیا گیا ہے کہ اتنی مدت تک میں وہ اگر اس سودے کو کینسل کرنا چاہیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے کہ وہ کینسل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دونوں یعنی خریدار اور تاجر دونوں اگر چیز کا عیب ظاہر کر دیں اور سچ سچ بتا دیں، بیچنے والا سچ سچ بتا دے اور عیب ظاہر کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس تجارت میں برکتیں ڈال دے گا۔ اور اگر وہ عیب کو چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو سودا تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو انہیں سودے کو کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ آگے اسی حدیث کا جملہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَن يَقِيلَهُ أَن يَسْتَقِيلَهُ۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنی چیز میں عیب ہوتا ہے یا اس کے پاس نوٹ نقلی ہوتے ہیں تو وہ سودا کرنے کے بعد جلد جدائی چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا جلد جگہ چھوڑ کے رخصت ہو جاؤں تاکہ میری جعلی نوٹوں پر یہ مطلع نہ ہو سکے، خبردار نہ ہو سکے، یا میں نے جو عیب دار چیز بیچی ہیں یہ عیبوں کو جان نہ لیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَن يَسْتَقِيلَهُ، اس خوف سے کہ کہیں سودا کینسل نہ کر دیا جائے، ایک شخص دوسرے کو چھوڑ کے چلا نہ جائے، یعنی اتنا وقت دیں کہ
ادھر وہ تمہاری بیچی ہوئی چیز کو اچھی طرح دیکھ لیں اور دوسری طرف تمہارے دیے ہوئے پیسوں کو وہ اچھی طرح گن لے اور پیسوں کو چیک کر لے. اتنی مہلت ضرور دے، اس سے پہلے ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. اور اگر یہ تو بات تھی، اب آگے آ گیا مسئلہ مسلمان کے ساتھ کاروبار کا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بالخصوص اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ تم نے سودا کیا اور سودا کرنے کے بعد اب وہ بیچنے والا یا خریدنے والا دونوں میں سے کوئی ایک یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ چیز میں بیچ دوں اور اس کو پسند ہے کہ یہ سودا کینسل ہو جائے، تو کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی نادانی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کسی کے دیہاتی ہونے کا، وہ گاؤں کا رہنے والا، اس کو اتنا علم نہیں ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیتے. کبھی کوئی کسی کے سادہ مزاجی کا، سادہ پن کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اب اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ سودا کینسل کر دوں. اب وہ جس کا منافع ہے وہ تو پسند کہاں سے کرے گا کہ میں سودا کینسل کروں؟ مگر ہمارے نبی علیہ السلام اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، من اقال مسلما اقال اللہ عثرتہ، کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پسند اور رضا کے لیے سودا کینسل کر دیا، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا. تو آپ دیکھیے ایک طرف معاشرے میں، سوسائٹی میں لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ کسی کے سادہ پن کا فائدہ اٹھا لیا جائے کہ یہ گاؤں کا رہنے والا، اس کو اچھی طرح سے ٹیپ ٹاپ لیا جائے. تو اور بعد میں وہ آتا ہے تو بھی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں رکھی جاتی. تو مسلمان کے لیے اس طرح کی گنجائش رکھنے پر حدیث پاک میں گناہوں کی بخشش کی بشارت عطا کی گئی ہے. اب اس مقام پر اگر کوئی چیز کو بیچتا ہے، عیب ظاہر نہیں کرتا، تو یہ کتنا سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں. تجارت والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے فن سے، ہنر سے، کمال سے عیبدار چیز کیسے نکال دی. آدمی دکان پر کچھ ایسے لوگوں کو رکھتا ہے کہ جو بڑے ماہر ہوتے ہیں اس بارے میں، مگر یہ مہارت بڑے جرموں کو دعوت دینے والی ہے، بڑے گناہوں کو دعوت دینے والی. اس طرح جرموں کے ساتھ کمایا ہوا پھر لوٹ لیا جاتا ہے. تو اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من باع عیبا ولم یبینہ، کہ جس نے کوئی عیب دار چیز بیچی، ولم یبینہ، اور اس کا عیب ظاہر نہیں کیا، عیب بتایا نہیں، پوشیدہ رکھ کر کے عیب دار چیز بیچ دی، لم یزل فی مقت من اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عیب دار چیز جو بیچ دیتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے. وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ، اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنتیں بھیج رہی ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا ہنر ہے کہ لعنت لیں، یہ کون سا ہنر ہے کہ اللہ کی ناراضگی لیں. اب میں آپ کو ایک حکایت بتا رہا ہوں کہ جس میں ہمارے بزرگان دین کی سوچ یہ تھی کہ ہمیں تھوڑی کمائی کے ساتھ دین سلامت رکھنا ہے. دین کو ختم کر کے زیادہ کمانے والی سوچ ہمارے بزرگوں کی نہیں تھی. کمائی تھوڑی ہو مگر اپنا دین سلامت رہے. حضرت سیدنا یونس بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے. انہوں نے اپنی دکان پر کپڑے اور حلے رکھے ہوئے تھے، چادریں، کپڑے وغیرہ. تو مختلف قسموں کے کپڑے اور مختلف قیمتوں کے کپڑے، جدا جدا کوالٹی کے، جدا جدا قیمتوں پر. تو بعض کپڑے وہ تھے جو 400 درہم کے تھے اور بعض وہ تھے جو 200 درہم کے تھے. نماز کا وقت ہوا تو حضرت سیدنا یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کو دکان پر بٹھایا اور خود نماز کے لیے تشریف لے گئے. ممکن ہے کہ وہ نابالغی کی عمر کا ہو
یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہو، تو اسے بٹھا کر کے آپ نماز کے لیے گئے۔ جب آپ نماز کے لیے گئے تو ایک گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا سادہ مزاج بندہ دکان پر آیا اور اس نے 400 درہم والا جوڑا مانگا، 400 درہم کی قیمت والا کپڑا مانگا۔ تو حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے نے 200 درہم والا جوڑا اس کو دکھایا، اس کو پسند آ گیا اور اس نے خرید لیا، 400 درہم بھی دے دیے اور وہ کپڑے لے کر کے جانے لگا۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں حضرت یونس بن عبید سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت یونس بن عبید نے اپنی دکان کا سامان دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کتنے میں خریدا ہے؟ کہا میں نے 400 درہم میں خریدا ہے۔ کہا یہ 400 درہم کا تو نہیں ہے، یہ تو 200 درہم کا ہے۔ تو وہ جو سادہ بندہ تھا نا، دیہات کا رہنے والا، اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں 200 درہم کا، لیکن ہمارے گاؤں میں تو یہ 500 درہم کا بکتا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے خریدا ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کو لے کے اپنے گھر جاؤں۔ تو حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تم واپس چلو، ہمارے نزدیک دین میں خیر خواہی کرنا، دین میں مومن کا بھلا چاہنا، یہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے دین کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے دینی بھائی کے لیے بھلائی کریں اور اس کی خیر خواہی، اس کا بھلا سوچیں۔ تو یہ ہمارے لیے بقیہ 200 درہم تو کیا ہے، پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، تم چلو میرے ساتھ واپس۔ لے کر آئے، اپنے بھانجے کو ڈانٹا انہوں نے اور کہا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ یہ 200 درہم کا کپڑا تھا اور تو نے اس کی پوری قیمت کے برابر نفع وصول کیا، کہ 200 کی قیمت تھی اور تم نے 200 نفع کمائے، اس پر اتنا زیادہ نفع لیا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تو بھانجے نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کپڑا اپنی رضامندی سے لیا تھا، تو انہوں نے رضامندی سے خریدا تھا، اس لیے میں نے بیچ دیا۔ حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو معاملہ اس کے ساتھ ہوا، کیا تم یہ معاملہ اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کیا کوئی اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو دھوکہ دیا جائے؟ کیا کوئی اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو ملاوٹ والا سامان دیا جائے؟ کیا کوئی اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو جھوٹ بول کر اس کے ساتھ فراڈ کیا جائے؟ کیا کوئی اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی سادگی سے کوئی فائدہ اٹھا لے، اس کی لا علمی اور جہالت سے کوئی فائدہ اٹھا لے؟ تو جب تم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے تو اپنے مومن بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ یہ یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ بھی ہے کہ حضرت یونس بن عبید کیسی تربیت کر رہے ہیں اپنے بھانجے کی۔ آج تو اگر ہمارا سگا بیٹا بھی اگر دکان پر بیٹھا ہو اور وہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ملاوٹ والا سامان بیچ کر، عیب دار چیز قیمت میں بیچ کر اگر ہمیں بتائے کہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے، تو باپ شاباشی دے گا، حوصلہ افزائی کرے گا، اب تو کاروباری بن چکا ہے، اب تو کاروبار کرنے کے لائق ہو چکے، چونکہ اب تو جھوٹ بولنے لگا ہے نا، اب تو فراڈ کرنے لگا ہے نا، اب تیرے پاس تجارت والے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے والا فن آ گیا ہے نا، اس لیے اب تو کر سکتا ہے۔ حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اس کو ڈانٹا اور اس کو اللہ کا خوف دلایا اور اس کو کہا کہ اگر آج تم کسی اور کے ساتھ یہ کرتے ہو، کل تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، کل تمہاری اولاد کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے کے اندر ہمیں اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے۔ میں یہاں ایک بات کئی دنوں سے رہ جاتی ہے، میں اس کو عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا ایک مستقل ٹاپک ہے، اب میں کن چیزوں کو ذکر کر دوں، کن چیزوں کو چھوڑ دوں، حالانکہ میں نے اب زکوٰۃ پر بھی گفتگو کرنی ہے کہ اسلام کا فریضہ ہے، لیکن اب چلو
کہ یہ جو حقیقت میں معاملہ ہوتا ہے نا کہ جلد مالدار بن جانے والی جو تمنا ہے نا، یہی چیز ہمیں اسلام سے دور کر رہی ہے۔ میں اس پر آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں الحمدللہ رات دن قرآن پڑھتا ہوں، حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ میں نے درجنوں ایسی باتیں پڑھی ہے کہ ایک بندہ 10 سال تک محنت سے گزارا کر رہا تھا مگر حلال کا پابند تھا، اللہ نے 10 سال گزرنے کے بعد یک بیک اس کے لیے ایسے اسباب بنائے کہ کسی کو تصور نہیں کہ وہ اتنا مالدار بن گیا۔ تو جو لکھا ہے وہ تو ہم تک پہنچنے ہی والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، ان کے والد محترم کا واقعہ ہے مبارک۔ وہ مبارک غلام تھے اور وہ اس دور کی غلامی، اور وہ اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے تھے۔ باغ جو انگور کا تھا، پھلوں کا تھا۔ تو ایک دن مالک نے آ کر کہا کہ مجھے انگور توڑ کے لا کے دو۔ تو مبارک نے انگور توڑ کے لا کے دیے تو وہ کھٹے نکلے۔ تو کہا تجھے پتہ نہیں کس رنگ کے اور کس درخت کے پھل میٹھے ہیں، تو جاؤ دوسرے توڑ کے لاؤ۔ اس طرح 2-3 مرتبہ ہوا اور 2-3 مرتبہ کھٹے ہی نکلے۔ تو پھر ڈانٹا مالک نے مبارک کو اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کبھی یہ پھل چکھے نہیں ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پھل کب میٹھے ہوتے ہیں، کیسے رنگ میں، کس درخت کے میٹھے ہیں؟ تو مبارک نے کہا کہ تم نے پوچھا تو اب میں بتا رہا ہوں کہ خدا کی قسم میں نے تمہارے باغ کا آج تک ایک پھل نہیں کھایا۔ تم نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے، پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا، اس لیے میں نے یہ پھل نہیں کھایا ہے۔ اب یہ بہت متاثر ہوا۔ اب اس مالک کی اکلوتی ایک بیٹی تھی جس کے نکاح کے لیے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پیغام نکاح آئے تھے، مگر اب اس نے اپنے غلام کی اتنی پرہیزگاری دیکھی تو اس سے مشورہ کیا کہ اب تو مجھے مشورہ دے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کہاں کروں اور کس سے کروں۔ پرہیزگاری دیکھی نا، دیکھو اب پرہیزگاری اور دینداری نے غلام کو کہاں پہنچایا کہ اس کا آقا اس سے اپنی بیٹی کا مشورہ پوچھ رہا ہے۔ اور اس نے مشورہ کیا دیا کہ یہودی لوگ یہ مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، عیسائی لوگ حسن دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دینداری دیکھ کر نکاح کریں۔ تو میری تمہیں بس یہی مشورہ اور میری رائے ہے کہ تم نہ دولت دیکھو نہ حسن دیکھو، تم اپنے نبی کے حکم کے مطابق جہاں دینداری دیکھو وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو، تو دینداری میں بھلا ہے، چونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے۔ اب یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی سے کہا کہ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ دینداری دیکھ کر نکاح کریں، اور دینداری میں نے اپنے باغ کا جو نوکر ہے، خادم ہے، غلام ہے مبارک، اس سے بہتر میں نے دیندار کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو میری بیوی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس غلام سے کروں۔ اب میری مرضی ہے کہ میں اس سے کر دوں۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ زوجتن مؤمنتن تعین احدکم علی نوائب الحق، سرکار فرماتے جس کو 3 چیزیں مل جائیں نا اس کو بھلائی مل گئی۔ ایک تو قلباً شاکرہ، شکر گزار دل، لساناً ذاکرہ، ذکر کرنے والی زبان، وزوجتاً مؤمنتاً تعین احدکم علی نوائب الحق، اور تمہیں ایسی مومن بیوی ملے جو حق اور دین کے معاملے میں تمہاری مددگار ہو۔ تو یہ 3 چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب اس بیوی سے مشورہ کیا کہ پرہیزگار بہت ہیں اور پرہیزگار ساتھ رشتہ کرنے کا ہمارے نبی نے حکم دیا، میرا دل چاہتا ہے۔ اب بیوی نیک ہو تو نیکی پر مدد کرتی ہے نا، وہ روکتی نہیں ہے نیک کاموں سے، پھر وہ نیکی کے لیے مددگار بنتی ہے۔ تو اس بیوی نے کہا کہ میرے شوہر آپ بچی کے ابو ہیں اور باپ بیٹی کا برا تھوڑی چاہتا ہے، اگر آپ پرہیزگار دیکھ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں رضامند ہیں تو میں بھی رضامند ہوں اس میں۔ پھر یہ رشتہ ہوا
اور اس رشتہ ہونے کے بعد اس مالک کی چونکہ اکلوتی بیٹی تھی، اس نے اپنی پوری جائیداد کا آدھا حصہ مبارک کے نام کر دیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے جلد طلب کرنے کی ہوس، یہ وکان الانسان عجولا، انسان جلد پسند۔ وہ بڑے خزانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، بس انتظار کرو، وہ وقت آئے گا تو پہنچے گی آپ تک، عزت کے ساتھ پہنچے گی، حلال طریقے سے پہنچے گی۔ تو بس مومن کو مطمئن رہنا ہے اللہ کے وعدوں پر۔ وہ حضرت بایزید بستامی کا واقعہ ہے نا، کہ وہ ایک جگہ سے گھوڑے پر سوار ہو کر گزرے تو عصر کی نماز کا وقت ہوا، تو آپ سواری سے اترے، زین اتارا اور ایک خادم کو بلا کر کہا کہ تم یہ زین سنبھالو، میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ نماز پڑھنے گئے تو اس کی نیت بدل گئی، اس نے کہا یہ کون سا مجھے پہچاننے والے، اجنبی علاقے میں آئے، لے جا کر کے زین بازار میں بیچ دیا 2 درہم میں۔ حضرت باہر آئے تو دیکھا کہ زین بھی نہیں، زین کا حفاظت کرنے والا بھی نہیں۔ آپ بازار میں گئے تو دیکھا کہ وہی زین لٹک رہی ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 2 درہم میں، ابھی کوئی بیچ کے گیا ہے، تم بھی 2 درہم میں لے لو۔ 2 درہم۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ میں نے مسجد میں جاتے ہوئے یہ خیال کیا تھا کہ یہ جو میرے گھوڑے کی زین سنبھال کے بیٹھا ہے، میں آؤں گا تو اس کو 2 درہم دوں گا۔ اب اس کو 2 درہم تو ملنے والے تھے، مگر غلط نیت کی وجہ سے حرام ذریعے سے ملے، حلال طریقے سے نہ ملے۔ تو کیوں ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کریں؟ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، اگر سمجھنا چاہیں، نہ سمجھنے والوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ چیز دیکھو کہ مبارک اتنا لمبا زمانہ غلامی کی، مگر پرہیزگاری کے ساتھ رہا تو دیکھو پل بھر میں کیسے امیر بن گیا۔ میں نے ایک بندے کا ایسا واقعہ بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، تو روزانہ تھوڑے ہیرے مطلب مٹی میں مل جاتے تھے، تو وہ روزانہ رات کو اس کو چھان کر کے الگ رکھ لیتا تھا۔ تو دوسرے مزدور جو ہوتے تھے نا، وہ اس کو بیچ دیتے تھے اور ان کی سائٹ انکم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا الگ سے تھوڑا بہت ہو جاتا۔ تو اس نے صاف کر کر کے رکھ چھوڑا، اور ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد جب وہ لاکھوں کا ہو گیا نا، تو اس نے اپنے مالک کو لے جا کر لوٹا دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کہاں سے؟ کہا روزانہ تھوڑا بہت پڑا رہتا تھا ادھر ادھر، میں اس کو صاف کر کے رکھ لیتا تھا، یہ آپ کا ہے میرا نہیں۔ اس نے اسی رقم سے اس کو حج ادا کروا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.